اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو، تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں۔ ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے، اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں۔ اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے، کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے۔ اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو۔ ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا۔ ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ عام دنوں میں رکھو، 3 روزوں کا ثواب، 10 روزوں کا ثواب، رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب، حدیث کا مفہوم ہے، عام دنوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی۔ تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے۔ یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل۔ صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں، جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کے اس کے کونے میں بیٹھ کے تسبیحات میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے۔ میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، 2.5 3 گھنٹے، عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔ لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند۔ یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا، سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے، اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا
پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا, ناغے کرنے پڑیں گے, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا, موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث, سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا, جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے, بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے, چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ, جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں, کھاتے بھی تو ہو, اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق, یار کی جدائی, اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا, دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے, بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے, مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ, پھوڑتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہتا میں. بھائی دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے, متزل العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیبل نہیں. سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا, جس دن نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو, پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے, اتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا, فاقے مذہب ہے, بھوکا رہنا مذہب ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ, نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے. وسلموا, اور سلامتی بھیجا کرو, تسلیما, سلامتی بھیجنا, یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو. تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار, جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا, تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے, باقی جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے. اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے, فرض نہیں ہے. فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو. تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو, بلکہ پڑھو, تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے. تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی, تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے. تو اس لیے فقہاء خاص طور پر احناف جو ہے فقہاء حنفیہ, انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کی. اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے. واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے. تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے,
کیونکہ اس میں حرج ہے. ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں, یہ تو مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے. یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا, منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے. کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں. تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو, یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے, وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو. جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا. روزے عبادت ہے, مقصود ہے, یعنی عبادت مقصودہ میں سے. لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا, تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے, عبادت مقصودہ نہیں ہے, وضو سے مقصد تو نماز ہوتی, تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوتی. آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا, تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے. روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے. آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے, کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے. تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں میں کامیاب ہو گیا, پاس ہو گیا, تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا, تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے, عبادت مقصودہ نہیں. تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی. خدمت تو کرنی چاہیے, ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. مقصودہ کا مطلب نماز, حج, یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں. یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی, ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے. لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی. زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی, چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو, آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں, کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں. اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں, جیسے تلاوت. علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا, تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے, کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو, آپ کو شرعی حکام کا علم ہو. ثواب بہت ہے, ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں, عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک عبادت ٹرم ہے, اصطلاح ہے, اور ایک عبادت مجازن. ہم عبادت ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں, اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے. لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت, تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں. ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا, اللہ سے محبت کی علامت ہے. بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے, قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا. لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی. تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا, تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے, کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار, یہ نماز روزے کی طرح نہیں. لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے, کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے, اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے, فرض بھی ہے. تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا, اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا. یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے. اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے. اور اس میں عبادت کا عنصر, عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو, آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو, جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا, کیوں فرض ہیں بھائی؟ لاجک کی ہمیں
حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے. روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہوں تو روزہ رکھنا پڑے گا. تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے، ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں. تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے. ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے. تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے اور نبی کے لیے دعا ہے. تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے. تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا. تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہے. اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا. آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے. تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام. اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں. ایک تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. تو جمہور علماء اس طرف گئے کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت نہیں. تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں. تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ گئی. کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ. ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہے. تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا. لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کلیت الشریعہ لکھ کے پوری ڈیٹیل ہے اس میں.
قرآن میں سجدہ تلاوت آتا ہے، اس کا صحیح طریقہ بتائیں اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی، کیونکہ جو سنی حضرات کرتے ہیں سب کا نام لے کر بزرگان دین، سنی حضرات تو اتنی ڈیٹیل میں ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ ایک ایک کے گھر پہنچا کے آ رہے ہیں ثواب قبر میں. میں نے دیکھا اکثر دعا میں، یا اللہ اس کا ثواب فلانا فلانا کو پہنچتا ہوا، پھر وہاں سے پہنچتا ہوا فلانے بزرگ کی قبر کو پہنچتا ہوا، غوث وہ کیا ہے غوث پاک کی قبر کو پہنچتا ہوا، پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ عبدالغنی گیلانی رحمۃ اللہ سے ہوتا ہوا، امام حنیفہ سے ٹن مارتا ہوا، ایسے پوری پھر تمام مرحومین مرحومات مغفورین مغفورات. مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے وہ الفاظ، اتنی ڈیٹیل میں آدمی کہتا ہے بس کر، فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بس اتنا کر لیا کرو اے اللہ اس کا ثواب. اچھا اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. یہ سال ثواب اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں یہ ثواب پہنچانا جائز ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں، انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں رہتی ہیں. اس کا جواب میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. وہ 3 سے 3 کا عدد مراد نہیں ہے، اس معنی کی جو بھی چیز ہوگی. ان کی بڑی دلیل اہل حدیث حضرات کی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے. بھائی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابی نے کنواں وقف کیا نا اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والد کی، ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے، تو باپ کے لیے کنواں وقف کیا نا، تو یہ اس سے یہ ایصال ثواب ہی تو ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہو کنویں کا پانی، اور ثواب کس کو مل رہا ہے؟ قبر میں ابا کو یا اماں کو. تو اس سے پتہ، اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کر سکتے ہیں. اب یہ کنواں ایک سائن ہے، علامت ہے. اب یہ نہیں کہ کنواں ہی کھدوا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کیوں؟ کھانا ایک نیکی ہے. تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کیوں؟ تلاوت ایک نیکی ہے. نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی ایک نیکی. تو قرآن و سنت کی یہ عادت ہے کہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو، تو یہ اف کہنا مقصد نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی اسی آیت کی روشنی سے حرام ہو گیا. اب کوئی اف کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جاری رہتے ہیں، ان میں تو نبی نے خود کچھ اعمال کا تذکرہ کر دیا. پھر نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کنواں وقف کر دیا صحابی نے. تو یہ سب چیزیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد والے لوگ میت کے لیے عمل کر سکتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ جائز ہے تو صدقہ تو صحابہ سے ثابت ہے. جیسے ان صحابی نے پوچھا تھا نا نبی سے، قرآن پڑھنا کیوں ثابت نہیں ہے صحابہ سے؟ بھئی قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں اس لیے تذکرہ نہیں ملتا کہ اس کا تعلق ہے دل کی نیت سے. ہمارے سامنے عمل تو آئے گا، یہ عمل سے صحابہ کی نیت کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اب کسی صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے فرض کر لیں کہ تلاوت کی، مثال دے رہا ہوں میں، تو تلاوت تو ہمیں نظر آئے گی، راوی تلاوت کو تو بیان کرے گا، راوی دل کی نیت تھوڑی بیان کرے گا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم تک نقل نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو وقوع شاذ و نادر ہوا ہے، اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہو. تو جب قرآن و سنت سے ہمیں اس چیز کی اصل ملتی ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، تو اس نیکی کو محدود کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقے کی حد تک محدود ہے، صدقے کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو محدود کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں 2 چیزیں ہیں. اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے، اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے، اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا. کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے، اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو، جب نہیں ملتا. حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے، آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. میں صدقہ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اپنے والد کے لیے. دل میں نیت ہے، اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت
زیادہ ہو, اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا, تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھئی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹرن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے, کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا, اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے, تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں دو چیزیں ہیں, اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر صحابہ, اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا, کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے, اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو, جب نہیں ملتا, حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے, آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں, کس کے لیے؟ اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. میں صدقہ کر رہا ہوں, کس کے لیے؟ اپنے والد کے لیے. دل میں نیت ہے, اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو. اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا, تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھئی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹرن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک
علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا, اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی, کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں, تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے, تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں دو چیزیں ہیں. اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر صحابہ, اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا, کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے, اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو, جب نہیں ملتا, حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے, آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. میں صدقہ کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے والد کے لیے. دل میں نیت ہے, اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو. اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا, تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھائی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا, اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی, کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں, تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے, تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے.
تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں دو چیزیں ہیں. اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا, کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے, اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو, جب نہیں ملتا. حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے, آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. میں صدقہ کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے والد کے لیے. دل میں نیت ہے, اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو. اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا. تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھئی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا, اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی, کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں, تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے. تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں دو چیزیں ہیں. اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا, کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے, اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو, جب نہیں ملتا. حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے, آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. میں صدقہ کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے والد کے لیے. دل میں نیت ہے, اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت
زیادہ ہو, اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا, تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھائی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹرن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا, اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے, تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں دو چیزیں ہیں, اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر صحابہ